آپ نے جو سوال تحریر فرمایا ہے کہ ایک لڑکا اپنی شادی خود کرنا چاہے تو کیا یہ شریعت اور غیرت کے خلاف ہے؟ اسی بات نہیں ہے، کس نے روکا؟ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک تو لڑکی اگر خود اپنا رشتہ منتخب کرے اور سمجھتی ہے کہ میری زندگی یہاں ٹھیک طرح سے گزرے گی تو اسے بھی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف بھی کی، نہیں کہ عورتیں اپنا نکاح کرنا چاہیں۔ اس لیے حنفی فقہا کے نزدیک سرپرست اور جو ولی ہے اس کا باپ کی غیر موجودگی میں بڑا بھائی ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھیں کہ لڑکی نے اپنا رشتہ جس جگہ کیا ہے یہ اسٹیٹس میں ان کے برابر نہیں، لاکھوں پتی خاتون ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، اور وہ کہے میں مالی سے شادی کرنا، ڈرائیور سے شادی کرنا، لڑکا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، وہ کہے کہ بھیک مانگنے والی سے شادی کرنا، تو اس صورت میں ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور اس رشتے کو روکے، اور اگر قاضی اس رشتے کو توڑ دے ختم ہو گئی بات، قاضی طلاق دے دے تو طلاق اس کی اختیار سے دے سکتا ہے۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی اپنے لیول سے کم میں جب نکاح کریں گے تو انہیں ضرور دقت پیش آئے گی۔ وہ گاڑی کے بغیر قدم نہیں رکھتا، بیوی مانگنے والی آ گئی تو کہتی ہے ویگن میں جایا کرو، پیٹرول کا خرچہ بچاؤ۔ لڑکی کم خواب پہنتی ہے اور ایک سے ایک بہتر جوڑا پہنتی ہے، اور لڑکا ایسا لے آئے جو کہے کہ میری والدہ خطر پہنتی ہے لہٰذا تم بھی پہنو تو دکھ چکی۔ اسی لیے ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک عورتوں میں جب سوکن آ جائے تو ہر طرح کی برابری نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ایک طرح کے برابر رکھنا ہے وہ نہیں ہے۔ جو واجب چیزیں ہیں ان میں برابر رکھنا ہے، جو واجب نہیں ہے زوائد ہے ان میں برابری کچھ نہیں۔ واجب ہے شوہر پہ کہ دونوں کے پاس وقت گزارے، مثلا ایک رات ادھر اور ایک رات ادھر، اب یہ تو واجب ہے شوہر پہ، لیکن تعلق قائم کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، اس پہ کون سا جبر ہے۔ اسی طرح کھانا واجب ہے، تو کھانے میں ایک ایسی فیملی سے لایا جو برگر کھاتی ہے، جسے نہیں پسند گندم کی روٹی کھانی ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے اسے برگر دو، اور ایک ہے جو گندم کی روٹی کھاتی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو زوائد ہیں اس میں دو بیویوں کے درمیان برابری نہیں ہے تو اور کسی کا کیا ہے؟ مثلا ایک لڑکی ایسے گھر سے آئی ہے جہاں اس کے نوکرانیاں ہیں، نوکر ہیں، وہ لکھنے پڑھنے والی ہے، اور ایک ایسے گھر سے آئی ہے جو اپنا کام خود کرتی ہے، اب اس پہ ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو چاہیے کہ لڑکی اس کے نوکرانیاں ہیں نوکر اسے رکھ کے دے، کیونکہ اس کا مزاج ایسا ہے۔ تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، مرد چاہے تو اپنی رشتہ کو منتخب کر دے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے واقعات بہت مل جائیں گے، ایسے مل جائیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شادی کر کے آ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں پہ آثار، نشانات، خوشبو، یہ چیزیں دیکھ کے عرب شادی کے موقع پہ خوشبو پھینکتے تھے۔ یہ آج سے 50 سال پہلے بر صغیر میں بھی رواج تھا کہ ماں جب اپنے بیٹے کا سنیہا پیغام لے کے جاتی تھی تو رشتہ ہو جانے پہ، اور جن کے گھر جاتی تھی کہ فلاں تاریخ شادی ہے تو وہ لوگ ماں سفید دوپٹہ پہن کے جاتی تھی، اس پہ رنگ پھینکتے تھے، مطلب تمہیں اللہ نے رنگ لگا دیا، تمہارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے بھی رواج تھا۔ تو اس طرح رنگ پھینکتے ہیں، ہندوؤں میں دیوالی میں رنگ پھینکتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ایسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اچھا تمہاری شادی ہو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے تھے تو رنگ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن شادی کرنے ان کا جی، فرمایا کام کا کہاں جگہ، فرمایا اولی کو لوگ شاس ولیمہ نہیں کرتے،
ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہی ذبح کر لو، ہمیں بلاؤ ولیمہ کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنا رشتہ خود کر لیا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، اور جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عزیز تھے کہ جابر کہتے ہیں ایک رات ہم جہاد سے واپس آ رہے تھے، میرے پاس اونٹ کا بڑا زبردست جوانی تھی تو میں اسے چلاتا تھا، وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے جا کے ٹکراتا تھا، تو مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ اس کو پیچھے رہنا ہے۔ کہتے ہیں 25 یا 27 مرتبہ میرا اونٹ ٹکرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار مجھے مسکرا کے دیکھا، اور 25 یا 27 مرتبہ جب میرا اونٹ ٹکرایا تو ہمیشہ یہ فرمایا کہ اللہ جابر کے گناہ معاف کر، اللہ جابر کو۔ آخری صحابی ہیں غالباً مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، بہت بڑے آدمی۔ جابر رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا کہ اس کی عمر طویل ہوگی، تو فرمایا میرا پوتا، امام باقر کے متعلق فرمایا تھا کہ میرے پوتے کو میرا سلام کہنا۔ جابر رضی اللہ عنہ آئے، 9 بہنیں تھیں، ان کی والد شہید ہو گئے، تو ابن جابر کہاں شادی کی ہے؟ لوگ اس طرح شادی کر کے آتے، یہ تو آزادی کی، مزاج کی بھی، معاشرے کی۔ ان کا اللہ کے رسول فلان جگہ، تو آپ نے فرمایا وہ تو بیوہ ہے اس کا جی، تو آپ نے فرمایا کسی تمہاری لڑکی سے شادی کرنی تھی، وہ تمہارے ساتھ مذاق کرتی، اس کے ساتھ مذاق کرتے، خوش رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں پوچھتے بھی، یہ ہمارے معاشرے میں اب ایسے ہے رواج کہ والدین طے کرتے ہیں، یہ جو عرف ہے نا اس معاشرے کا، جس حد تک ممکن ہو اس کا احترام دونوں طرف سے چاہیے۔ جب ایک آدمی نے پسند کر لیا کہ یہ کوئی لڑکی، والدین کو بھی چاہیے کہ احترام کریں یا تو سمجھائیں، اور دوسری طرف بھی چاہیے لڑکے کو کہ وہ بھی اپنے مزاج کو ٹھیک رکھے، اپنے والدین کے ساتھ رہے گی۔ جو آخر پہ آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ الگ رہنا چاہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی بیوی کو لے کے الگ رہے، کس نے روکا؟ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو 25 دسمبر کو ہوتی ہے، اس کے متعلق آپ سے عرض کیا تھا، اس پہ کسی صاحب نے لکھا ہے ہمیں کہ کھجوریں اس موسم میں نہیں ہوتی تھی، تو کیا یہ والدہ کی کرامت نہیں تھی؟ ان کی والدہ کی کرامت ہو نہیں نہ سکتی، کیونکہ اگر کھجوریں اس موسم میں 25 دسمبر کو لگتی تو قرآن سے ضرور کرامت کے رنگ میں بیان کرتا۔ قرآن نے بالکل نارمل چیز دی ہے اسے کہ جاؤ اور اس طرح لیٹ جاؤ اور اس طرح ہوگا تمہارے ساتھ، کیونکہ اگر کرامت کے طور پہ ہوتی تو یہ جو قالت ہو من اللہ مریم کو بے موسم کے پھل ملتے تھے نا، اس پہ وہ خاموش ہو گئے۔ اگر یہ کرامت کے طور پہ ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی تو جستجو کرتا اور سمجھتا کہ مریم استقام کی عادت ہے۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، نارمل روٹین۔ شام کا موسم 2000 سال میں اتنا بدل جائے کہ کھجوریں جو اب بھی جون جولائی میں پکتی ہیں، آج 2000 سال پہلے 25 دسمبر کو پکا کرتی تھی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے جو 25 دسمبر کا دن رکھا ہے یہ ٹھیک نہیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ جو حوالہ آپ نے دیا رفعت قاسمی صاحب کا کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے، یہ ہم دیکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اس کو تحقیق کر کے پھر انشاءاللہ انداز کریں۔ سوال پہلے فرمایا کہ قرآن پاک کی اساس محکمات اور متشابہ آیات ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، اور جن کے دل میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیات پر ہی غور کرتے ہیں۔ کوئی ایسی تفسیر کا حوالہ دیں جس میں قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں ساتھ ساتھ بتاؤ اور ہم متشابہات سے بھی سبق سیکھیں۔ یہ بات ہے ہی ایسی نہیں ہے جو آپ نے پہلا فکرہ لکھا ہے نا کہ قرآن پاک کی اساس محکمات اور متشابہ آیات ہیں۔ پورے دین اور پورے اسلام کی اساس وہ آیات ہیں جو بالکل
واضح اور محکم، متشابہات کی کوئی بات ہی نہیں۔ حدیث اور قرآن دونوں جو بالکل صاف واضح احکامات ہیں وہ اس دین کی اساس ہیں۔ متشابہ احادیث اور متشابہ آیات یہ دونوں اللہ کے حوالے ہونی چاہیے۔ مثلا قرآن صاحب کہتا ہے کہ عورت عدت گزارے اربعۃ اشہر و عشر، 4 مہینے 10 دن۔ قرآن صاحب کہتا ہے کہ نکاح میں یہ عورتیں تمہارے لیے جائز ہے۔ قرآن صاحب کہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس قسم کی جتنی آیات ہیں جو ایک لے مین عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں، قرآن کی اساس یہی ہے، دین کی اساس یہی ہے۔ دین کوئی معمہ یا چیزتان تھوڑی ہے۔ قرآن کی جو متشابہ آیات ہیں، ہم اہل سنہ کا مسلک یہ ہے فرق ہمارے اور شیعہ کے درمیان اور معتزلہ کے درمیان۔ شیعہ میں جو معتدل علماء ہیں وہ اہل سنہ کے ساتھ ہیں۔ سیدھا سادہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ قرآن کی جہاں متشابہ آیات آتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارا ایمان ہے جیسے تو نے نازل فرما دی اور ہم اس کی تفسیر کے پیچھے نہیں پڑتے۔ بس انسانی عقل کی رسائی ان حقائق تک نہیں ہو سکتی تو ضرورت کیا ہے پیچھے پڑنے کی؟ اگر متشابہ آیات خدا کے دین کی اساس ہوں تو انسان کو یہ حق پہنچتا ہے معاذ اللہ کہ قیامت میں خدا سے پوچھے جب تو نہیں آیتیں ایسی نازل کی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی میں کیا کرتا؟ سیدھی سی بات، دین کی اساس ہو نہیں سکتی۔ متشابہ آیات مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ بیعت رضوان جو ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بیعت میں شامل کرنے کے لیے جیسے آپ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دیا۔ خدا اس بارے میں کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے خوش ہوا راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آگے اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس جماعت کا کہ اللہ نے کہا تمہارے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کیسے ہم کچھ نہیں آتا۔ بس ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ہاتھ تیری مخلوق جیسا نہیں ہے، اور اس سے تیری کیا مراد ہے؟ جو ہے اللہ اس میں ایمان لاتے ہیں، اللہ خیر سے۔ اللہ کہتا ہے کافر آپ کے خلاف سازشیں کرے تو انک بِأَعْیُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ نوح کو اپنے کہا کشتی بنا تجری بِأَعْیُنِنَا، تیری کشتی میری آنکھوں کے سامنے چلے گی۔ اللہ کی آنکھیں ہم کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں، مخلوق جیسی نہیں۔ اللہ پاک ہے کہ اس کی مشابہت کسی مخلوق سے ہو، ہم پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا پہلا فکرہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ متشابہ آیات ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ منہ آیات محکمات، اس آیت پہ آپ غور کریں، یہ قرآن ہم نے نازل کی ہے، اس میں کچھ آیات بالکل کلیئر ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ ہے دین۔ اور کچھ اس میں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، سمجھنے میں دشوار ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اسی میں پڑھ کے اہل تشیع نے انکار کیا اور نے کہا قیامت میں اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی، اور اہل سنہ نے کہا جن آیات سے تم ثابت کرتے ہو یہ سب متشابہ ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں، البتہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، قیامت میں کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو خوش و خرم اور مسکراتے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کو دیکھ کے خوشی میں لوٹ جائیں گے۔
یہ ہے وہ چیز. حدیث میں بھی ایسی ہے. حدیث میں متشابہ آیات ہیں، ہم نہیں جانتے کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا اس کائنات کی تخلیق سے پہلے. یہ متشابہ حدیث ہے. اللہ کا عرش اگر پانی پہ تھا تو پانی کہاں تھا؟ پانی اگر خلا پہ تھا تو خلا کیسے تھی؟ اس کا مطلب ہے اسپیس وجود میں آئی تھی. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے. اس کے بارے میں فلاسفہ نے اس میں لکھا ہے، ملا صدرہ نے لکھا ہے، ازما قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، پوری کتاب لکھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک حدیث اور بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت اگر علی کو ملے، اور مجھے پتا ہے تم نہیں دو گے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ مجھے پتا ہے تم نہیں دو گے، یہ حدیث ہمارے نزدیک بہت مشکل احادیث میں سے ہے. ازما قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اس شرح میں پورا رسالہ لکھا ہے. ہر آدمی کے سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. حدیث میں کتنی چیزیں ایسی آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن جس سٹینڈرڈ کا دماغ چاہیے وہ دماغ نہیں سمجھنے کے لیے. ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہے، اگر صحیح سند سے ثابت ہے بس ٹھیک ہے، چپ کرو اور آگے چلو. آپ فرماتے ہیں کہ ایسی تفسیر کا حوالہ دے جس میں قرآن پاک پڑھتے وقت ساتھ ساتھ پتہ چل جائے کہ محکمات اور متشابہات کون سی ہیں. اس کو پڑھیے آپ، بہت تفسیر کو وہ تو بہت آسان ہے بھیا. راضی کو پڑھیے. زمخشری پہ تنقید کو پڑھیں. یہ زمخشری جو ہے نا، یہ اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت جس سے سمجھیے کمال کا آدمی. ایک جگہ لکھتا ہے یہ گدھے اہل السنہ، یہ کیا قرآن کو سمجھیں گے. گالی تو اس سے دی ہے، لیکن جس فن میں جس فیلڈ میں وہ آدمی ہے نا، اس میں ٹاپ، اس کو پڑھیں. وہ متشابہ آیات کی تشریح کرتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اس کو پڑھ لیجیے. بیزاوی کو پڑھیں. بیزاوی نے اس کا رد لکھا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ تم اللہ کے احکامات سے روگردانی کرو تو تمہاری جگہ کوئی اور پیدا کر دے گا. یہ آیت محکمات میں سے، متشابہات میں سے. محکمات میں سے جس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئیں گے. یہ محکم آیت ہے، اس میں کون سی متشابہات کی بات ہے؟ مسلمانوں نے کی نا روگردانی اللہ کے احکامات سے. اللہ نے عربوں کو عالمی قیادت سے ہٹا دیا، اور عالمی قیادت اللہ نے ترکوں کے ہاتھ میں دے دی، پٹھانوں کے ہاتھ میں. پٹھان چھا گئے. 400 سال عمارت اسلامیہ کو تاتاریوں کے بعد جنہوں نے سنبھالا ہے، یہ پٹھانی تو ہے. یہ غزنی اور یہ کابل اور یہ آپ کے عراق اور افغانستان کے حصے، اور افغانستان کے حصے تو تھے ہی تھے، بلخ اور بخارا، یہ جو سارے تھے انہوں نے تو سنبھالا ہے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ نے کہا تم جیسے نہیں ہوں گے نالائق. اگر خدا اس کی تبدیلی کرنا چاہے، یہ بات ریکارڈ ہو جائے گی، شاید اللہ کسی کو سمجھنے کی توفیق دے. یاد رکھو بر صغیر میں پچھلی تاریخ میں سب سے بڑی تبدیلی پورے اس خطے میں آئی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغلوں کو تباہ کیا، اور پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کی بنیاد پہ دخل دیا، اور ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا دین، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا سب انگریزوں کے رنگ میں رنگ گیا. سب. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے بزرگوں کے متعلق، حضرت فرماتے تھے ہمارے خاندان میں ایک عید کے دن شیروانی میں بٹن لگا کے آ گیا. تو مفتی صاحب تھے سب کے بڑے، وہ داماد سے ملے اور رو پڑے اور کہا ہندوستان میں رہنے کا منہ نہیں رہ گیا، اب چلتے ہیں، ہجرت کریں گے.
اور حضرت ہجرت کر کے چلے گئے. کسی نے کہا حضرت آپ ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جب ہمارے گھرانوں میں لوگ بٹن لگانے لگے انگریزوں جیسے تو کیا ہم کسی کو دکھائیں؟ انگریزوں ہی کی تہذیب آ گئی، مسلمان تو ختم ہو گئے. اتنے حساس تھے اپنی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں. بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد سب سے بڑی تبدیلی یہ سی پیک ہے. یہ چائنیز آ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا اور چائنا کا اتنا اثر پھیلے گا کہ ہمارے بچے چائنا کے رنگ میں رنگ جائیں گے. جو کام کرنے کا ہے اس وقت اگر کوئی خدا کا بندہ کام کرے، کاش اللہ یہ کام ہم سے لے لے. اس وقت کام کرنے کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو دین پڑھ رہے ہیں نا انہیں چائنیز زبان پڑھائیں تاکہ چائنا سے جتنی تہذیب آئے گی ہم ان کو اسلام کی دعوت دے سکیں. ہم انڈیا آفس ایسٹ انڈیا کمپنی سے لڑے اور شکست کھائے، ان کی تہذیب ہمارے ساتھ ٹکرائی اور آج ہمارے بچے اس تہذیب میں لگے ہوئے. چائنا کے ساتھ ہمارا لڑنے کا کوئی مقام ہے؟ نہ ہم لڑ سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی دین ہے. یہ چھا جائیں گے. آج سے 150 سال بعد 200 سال بعد ہم کئی لوگوں سے کہتے ہیں اپنے بچوں کو چائنیز پڑھاؤ اور دین پڑھاؤ تاکہ آئندہ یہ اس خطے میں دین قائم رہے، دین باقی رہے. اور چائنا کو وہ فتح کر لے گا ہمیں اس طرح سے اکنامکلی، ہم اسے فتح کر لیں بائی ریلیجس. ہم چائنیز کو دعوت، ہم خدا کا پیغام ان تک پہنچائیں. اتنی بھی نہیں دودھ بچی بھی، کوئی تو اللہ کا دین سنے گا. ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے وقت کی. لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. 150 سال بعد جو ہماری نسلوں نے مرتد ہونا ہے اس کے لیے چائنا کو کیوں نہ دعوت دیں؟ خدا کا دین کیوں نہ ان کی زبان میں پیش کریں؟ ہم میں سے کوئی چائنا میں ترجمہ نہیں کر سکتا، نہ کتاب کا، نہ سنت کا. اب اگر کام کرنا ہے نا اپنی نسل کو پڑھاؤ دین بھی اور چائنیز بھی. اور داعی اللہ بنانا چاہیے کہ بیٹے لڑنا بھیڑنا کچھ نہیں ہمارا، ہمیں تو دین کی دعوت دے گی. چائنا اپنے ملک پہ پابندی لگا سکتا ہے نا، یہاں تو کوئی پابندی نہیں. یہاں ہمارے بچے انجینئر بنیں گے، ہمارے بچے روڈز پہ سفر کریں گے، سی پیک کا حصہ ہوں گے، تجارت کا حصہ ہوں گے. کتنا ہمارے بچے جا کے حدیبیہ کا سب سے بڑا فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے نا، جس کی کسی کے وہم و گمان میں بات نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کے معاہدہ کیا 10 سال کے لیے کہ جنگ نہیں ہوگی. قریش بیچ میں سے ہٹ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر عرب کا رابطہ ہو گیا. قریش بیچ میں سے نکل گئے. جب قریش بیچ میں سے نکلے تو 7 ہجری سے لے کے 8 یہ مکہ مکرمہ کی فتح ہے جو 1.5 سال کا عرصہ تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کی زندگی میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے اس سال میں ہوئے. اتنی تیزی سے پھیل گئی. ام کلثوم آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے تو اس میں یہ چیز تو یہی تھی نا کہ مرد جو ہوگا مکہ سے بھاگ جائے گا تو وہ مدینہ منورہ سے واپس کیا جائے گا. عورتوں کے متعلق تو نہیں تھا. اللہ نے آیت نازل کر دی. اللہ نے کہا جاء المؤمنات، اگر ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں مکہ سے ہجرت کر کے انہیں رکھ لیجئے. اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی 2 بیویوں کو طلاق دینا پڑ گئی کیونکہ وہ مشرکہ تھی، ہجرت انہوں نے کی نہیں تھی. اللہ نے مشرک اور مومن میں نکاح کو منع کر دیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی بیوی کو طلاق دی اور ان سے نکاح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا. پھر دوسری بیوی کو طلاق دی اور ان سے نکاح حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے کیا. عقبہ بن ابی معیط جیسا اسلام کا دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیا کہا تھا؟ عقبہ جب سامنے آیا نا تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اٹھو اور اس کی گردن اڑا دو. بڑا فاضل ایک بن اس کی گردن اڑاؤ. پھر بھی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانی تھی اللہ سے کہ اگر میرے قابو میں آ گیا تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، اس کو پورا کرو میری نظر. یہ عقبہ بن ابی معیط بہت ہی حسنے جب مرنے لگا پہلے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب کو ستاتا تھا، سب کو تنگ، کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا اس شخص کے ظلم سے. اس نے کہا میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اپنا النار جاؤ جہنم میں.
عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم مسلمان ہو گئی تھی. ام کلثوم جب ہجرت کر کے آئی ہیں تو ان کے ساتھ عمار اور ولید بھی آئے ان کے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے بھیجا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے مردوں کو واپس کریں گے, آپ نے بلا لو جس کو بلانا ہے, ہم تو نہیں رکھتے. لیکن ام کلثوم کے بارے میں معاہدہ نہیں ہوا. عورت کے بارے میں ام کلثوم کا نکاح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. یہ بڑے گہرے رشتے تھے ان لوگوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1.5 سال سے جو تھا نا قریش سے جو ہی نجات ملی ہے آپ نے عالمی سطح پہ 300 سے زیادہ خط لکھے. اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کاش اللہ اتنے اسباب اور وسائل دیتا, ہم تو بچوں کو لگا دیتے چائنا کی تعلیم میں, اور جاپان کی کہ بیٹے 1.5 ارب کی آبادی ہے, اس کو پڑھو تاکہ 10 سال بعد 15 سال بعد جو چائنا نے چھا جانا ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد ہمارے خطے میں سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے, اور یہ چھا جائے گا. سیاست کے اعتبار سے جو مرضی ہوتا ہے, خدا کے دین کی دعوت دیں انہیں, ورنہ ہماری نسلیں اسلام سے نکل کے ارتداد کیا معاذ اللہ چلی جائیں گی. بسم اللہ علی نفسی بسم اللہ علی اہلی و مالی اللہم اردنی بما قضیت لی وعافنی فیما ابقیت تعالی وقضی لما اخرت. اس دعا کا ریفرنس چاہیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ اسد الغابہ بھی مل جائے, اسد الغابہ کی معرفت الصحابہ رضی اللہ عنہم. جمعہ کی تقریر میں کہا گیا تھا کہ بھائی چارہ کتنا ضروری ہے, قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. بھائی اور بھابھی کسی صورت بات نہیں کرتے. پیغام میں جو آیا ہے کوشش کرتی ہوں جواب نہیں دیتے, ان کے حد سے دکھی ہوتی ہوں. 2 چیزیں ہیں بیٹے. ایک چیز تو سیدھی سادی یہ ہے کہ آپ جاتی رہیں, جو مرضی کہتے رہیں, جاتی رہیں. بھائی کا بڑا مقام ہے. یہ رشتے جو ہے نا ایسے نہیں توڑے جا سکتے, قطعاً منقطع نہیں کیے جا سکتے. آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرہ حدیبیہ کا جو تھا اس کی قضا کرنے آئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ جب تیسرا دن پورا ہوا نا تو قریش مکہ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا اپنے صاحب سے کہو چھوڑے مکہ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سن لیا. آپ نے فرمایا بھائی میں نے میمونہ سے شادی کی ہے, میں چاہتا ہوں کل ولیمہ کروں, آپ لوگ آئیں, کل آنا, تم نکلو یہاں سے. ہمارے جیسا کوئی ہو تو برداشت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھے کہاں بھیجتے ہو, میں آپ ہی کا بھائی ہوں, آپ ہی کی بستی میں تو پیدا ہوں, میرے ساتھ میرے ولیمے کی دعوت کا نہیں, نہ ہم تمہارے ولیمے میں شریک ہوتے ہیں نہ ہم تمہیں رکنے دیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ علی جاؤ, اپنے دوست سے کہو نکلے 3 دن پورے ہو. تیسرے دن شام کو اہل مکہ نے چھٹی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے. رات آپ نے باہر گزاری جہاں اب ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے نا, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہی کہیں لگا تھا. یہی آپ کی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی اور یہیں پہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, اور وہی آج بھی دفن ہے. ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف ان کی قبر باقی ہے. جب صحابہ رضی اللہ عنہ چلے ہیں تیسرے دن عمرہ کر کے واپس, تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی اور بار بار کہتی امی امی چچا چچا چچا, اور جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھا ان کے لیے بچی کون ہے, تو دیکھا اچھا یہ تو حمزہ کی بیٹی ہے, اٹھا لی. حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد طالب آپس میں بھائی تھے, اور جعفر علی رضی اللہ عنہ کے تو بھائی تھے. جعفر کے والد بھی ابو طالب, علی کے والد بھی ابو طالب, حمزہ ابو طالب کے بھائی, اور دونوں کے والد عبد المطلب. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت حمزہ کی بیٹی کو اور صاحبزادی صاحبہ صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ علی ان کو لے لیں, یہ آپ کو چچا کہہ رہی ہے, جلدی کرو جلدی کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ کھایا تو جعفر لگ کے
انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو، یہ حمزہ کی بیٹی ہے اور حمزہ میرے اور تمہارے دونوں کے چچا ہیں، مجھے تم پہ زیادہ فوقیت حاصل ہے کہ حمزہ کی بیوی اور میری بیوی دونوں بہنیں، اس بچی کی خالہ میری بیوی ہے، باپ کے اعتبار سے مشترک ہیں لیکن ماں تمہاری اور ہے، یہ اور ہے، میری بیوی ایک خالہ سے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ لگ کے انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم دونوں بھائیوں کا کوئی حق نہیں، مجھے تو یہ حمزہ کی بیٹی میری بھائی کی بیٹی ہے۔ اب تینوں باتیں کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہی رک گئے۔ آپ نے اس بیٹی کو پکڑا، بچی کو اٹھایا اور فرمایا کہ حمزہ کی بیٹی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی انت منی و انا منک، میں اور تم دونوں ایک ہی ہیں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، مجھے تم سے اتنی محبت ہے۔ اور فرمایا زید جہاں تک تمہارا تعلق ہے، میرے اخلاق میں میری کردار اور شخصیت کا بڑا اثر ہے تم پہ، تم میری جیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے ساتھ انسانی اخلاقیات میں بڑے ملتے ہو۔ اور پھر جعفر رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا جعفر اس کا خیال رکھنا، خالہ جو ہوتی ہے نا یہ ماں ہی ہوا کرتی ہے۔ خالہ کیا اپنے فیصلہ فرمایا، اس لیے انسانی رشتوں کا ہم نے بالکل آپ سے جو کہا کتاب و سنت کے مطابق کہا، آپ کے پاس دو راستے ہیں بیٹے، آپ جاتی رہیں سہتی رہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی سہتی رہیں، نہیں ملتے نہ ملے، گالیاں دیتے ہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کر جو تجھے سننا پڑے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ صبر بڑے نصیب والوں کا حصہ ہے۔ یہ تو ہے عزیمت کا راستہ، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹے ان کے ہاں اگر غمی خوشی کوئی ہو تو اس میں ضرور چلی جائیے، یہ بھی تعلق کا رکھنا ہے۔ پرائز بانڈ لینا جائز نہیں، آئیے جوئے کی ایک قسم، اور پرائز بانڈ کے انعام والے پیسوں سے حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہی ہیں۔ صحیح بخاری میں کیا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں ایک آدمی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، بدصورت ہے، یعنی مراد یہ تھی، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا دجال۔ پھر میں نے دیکھا ایک آدمی بڑا خوبصورت، بال اس کے سیاہ اور ایسے تک جیسے ابھی نہا کے نکلا، اور دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے طواف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ طے شدہ، یہ صحیح بخاری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، یہ طے شدہ بات ہے کہ دجال عرب میں نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال مکہ کا رخ کرے گا، اللہ کے فرشتے سے مار کے باہر نکال ماریں گے کہ وہ ادھر نہ آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا ہے، اس پہ جو لوگ تعبیر کا علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری جب حصہ آئے گا نا تو دجال صفت کے بہت سے لوگ آ کے تباہ کریں، دجل، دھوکہ، فریب، جوا، لوگوں کا حق مارنا، ظلم کرنا، معاشرے میں انصاف نہ کرنا، عدالتوں میں انصاف نہ رہے، حکومت پیسے لوٹنے پہ لگی رہے، ٹیکس عوام پہ ڈالو اور انہی پیسوں سے جا کے سلائسی میں گزارا ہو، تو یہ دجال صفت لوگ پہنچ جائے۔ اب حج عمرہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو کون پوچھتا ہے بھائی؟ بچے کا نام زرار عبداللہ رکھنا ٹھیک ہے، یہ زرار ایسے نہیں ہے، یہ ضاد سے ہے، اور وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام۔ بینک سے گاڑی لینا جائز ہے بشرطے کہ جو شرعی اصول ہیں ان کے مطابق کی جائے۔ بینک سے قرضہ لینا بھی جائز ہے بشرطے کہ بینک والے جو بھی لین دین کا حساب کرتے ہیں وہ شرعی اصول